آج پوری دنیا کا عجیب ہی ماحول ہے۔ ہر آدمی ترقی کی راہ پر دوڑ رہا ہے۔ کوئی سوچ رہا ہے کہ جس نے اونچی اونچی عمارتیں بنا لی وہ کامیاب ہے، تو کوئی سوچتا ہے جس نے گاڑیاں خرید لی وہ کامیاب ہے۔ کسی کی سوچ یہ ہے کہ جس کو 4 آدمی سلام کرنے لگے وہ کامیاب ہے، تو کسی کی سوچ یہ ہے کہ جس کے نام سے لوگ ڈرنے لگے وہ کامیاب ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اس میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں، بلکہ کامیاب وہ ہے جو قبر میں ایمان بچا کر کے لے جائے، اور سب سے مشکل کام قبر میں ایمان بچا کر کے لے جانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی کبھی قبرستان بھی چلے جایا کرو۔ یہ میلے، بازار، نمائشیں ہم کوئی جگہ نہیں چھوڑتے۔ کبھی کبھی قبرستان بھی چلے جایا کرو، اور کبھی ان ٹوٹی قبروں کو دیکھ لیا کرو جن کی لکڑیاں نظر آنے لگتی ہوں، جن کے تختے نظر آنے لگتے ہو، اور کبھی ان ٹوٹی قبر والوں سے پوچھ لیا کرو، اس قبرستان میں سونے والوں سے پوچھ لیا کرو کہ اے قبرستان میں سونے والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، تم نے قبر کے اندر کی زندگی کو کیسا پایا؟ تم نے قبر کے اندر کی زندگی کو کیسا پایا؟ تو یقیناً آواز آئے گی کہ ہم تو سمجھتے تھے دنیا کے اندر، ہم تو سمجھتے تھے کہ زیادہ پیسہ کما لینا یہ کافی ہے، اونچی اونچی عمارتیں بنا لینا یہ کافی ہے۔ ہم سوچتے تھے کہ 4 آدمی ہم کو سلام کرنے لگے، زندگی بھی کامیاب اور مرنا بھی کامیاب۔ لیکن جب قبر میں آئے اور جب قبر کی پہلی رات آئی تو پتہ چلا کہ یہاں زمین کا سکہ نہیں چلتا، بلکہ مدینے والے کی محبت کا سکہ چلتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، کبھی کبھی قبرستان بھی چلے جایا کرو۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم قبرستان کے پاس سے گزرے تو آپ نے قبر والوں کو سلام کیا اور قبر والوں سے پوچھا کہ اے قبر والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، تم نے قبر کے اندر کی زندگی کو کیسا پایا؟ تم نے قبر کے منظر کو کیسا پایا؟ تو قبر سے آواز آئی، اے علی، تم ہمارا حال کیا پوچھتے ہو؟ علی، ذرا بتاؤ تو صحیح، جن کو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کر کے آئے تھے ان کا کیا بنا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جب انسان مرتا ہے تو اس کو 3 فکر مرتے وقت ہوتی ہے۔ ہر آدمی کو 3 فکر مرتے وقت ہوتی ہے۔ پہلی فکر اس کو یہ ہوتی ہے کہ یہ جو میری اولاد ہے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا؟ اور دوسری فکر اس کو یہ ہوتی ہے کہ میں نے جو یہ مال کمایا، اس مال کا کیا ہوگا؟ اور تیسری فکر اس کو یہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہر انسان کو مرتے وقت یہ 3 فکر ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علی، ذرا بتاؤ تو صحیح، جن کو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کر کے آئے تھے ان کا کیا بنا؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ پہلے تم بتاؤ، اس کے بعد میں بتاؤں گا۔ تو قبر سے آواز آئی، اے علی، ہم نے دنیا میں اتنی شان کی زندگی گزاری، اتنی عیش کی زندگی گزاری کہ پوری زندگی میں کبھی پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھا، اتنی شان کی زندگی گزاری۔ لیکن جب قبر میں آئے اور قبر کی پہلی رات آئی تو جو قبر کی پہلی رات نے جو جھٹکا دیا، پوری زندگی کی خوشیوں کا ذائقہ ہی ختم ہو گیا۔ قبر کے پہلے جھٹکے نے پوری زندگی کا ذائقہ ہی ختم کر دیا۔ اے علی، بڑی مشکل زندگی ہے قبر کی۔ علی، ذرا بتاؤ تو صحیح، جن کو ہم اپنے پیچھے روتا ہوا چھوڑ کر کے آئے تھے ان کا کیا بنا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کس کو اپنے پیچھے روتا ہوا چھوڑ کر کے آئے تھے؟ کہنے لگا کہ علی، میں اپنے پیچھے اپنی بیوی کو روتا ہوا چھوڑ کر کے آیا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تو جس کو اپنی بیوی بتا رہا ہے، تو جس کو روتا ہوا چھوڑ کر کے آیا تھا، تیرے مرنے کے بعد اس نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، اس نے دوسرا شوہر کر لیا ہے۔ کہنے لگا کہ علی، میں اپنے پیچھے اپنے دوستوں کو چھوڑ کر کے آیا تھا، ان کا کیا بنا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تو جن کو اپنا دوست بتا رہا ہے، تیرے دفن ہونے کے کچھ دن کے بعد انہوں نے نئے یار بنا، اب تیری کمی بھی ان کی زندگی میں نہیں رہی۔ کہنے لگا کہ علی، اتنی جائیداد اکٹھی کی تھی، اس کا کیا بنا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو جائیداد تو نے اکٹھی کی تھی، تیری اولاد نے اسی جائیداد کی خاطر ایک دوسرے کا گریبان پکڑا، ایک دوسرے کو زخمی کیا۔ تیری جائیداد کو تیری اولاد نے بانٹا، اور جس مکان کو تو نے بڑی شوق سے بنایا تھا،
بڑی خوشی سے جس مکان کو تو نے بنایا تھا، تیری اولاد نے بٹوارے کے وقت اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دنیا ہے دنیا، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، یہ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد اس دنیا سے فائدہ حاصل ہو جائے تو اپنی اولاد کو قرآن پڑھا کر کے چلے جانا، اپنی اولاد کو مصطفیٰ کا دین سکھا کر کے چلے جانا۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کی 2 آیت سکھا دو۔ اگر وہ بھی سیکھنے کی عمر نہ ہو تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بسم اللہ سکھا دو، اتنا تم اپنی اولاد کو سکھا دو۔ اور جب رات کو تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے خرچ کی باتیں کیا کرو، اپنے گھر کے معاملات کی باتیں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے کیا کرو، تو رات میں اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے کہا کرو، اے میری شریک حیات، میں سفر میں رہا کرتا ہوں، گھر سے باہر نکلنا رہتا ہے، پردیش میں رہا کرتا ہوں، زندگی کا پتہ نہیں کب خیر آباد کہہ دے۔ اے میری شریک حیات، اگر میرا انتقال ہو جائے تو تم مجھ سے اتنا وعدہ کر کہ یہ جو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو بھی میرے جنازے کے ساتھ بھیج دینا، تاکہ جب لوگ مجھے دفن کر کے گھر آ جائیں تو یہ جو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ میرے قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے اس رب کی بارگاہ میں بسم اللہ پڑھ کر کے صرف اتنا کہہ دے کہ یا اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما۔ خدا کی قسم، جب چھوٹا بچہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو خدا کا دریائے غضب کتنے ہی شباب پر کیوں نہ ہو، جب چھوٹا بچہ اپنے باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے تو خدا کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے۔ رب فرماتا ہے رب فرماتا ہے کہ اے فرشتو، اس کے باپ کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دو، اس کے باپ کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اس کے باپ کو جنتی لباس پہنا دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مالک آخر وجہ کیا ہے؟ یہ تو جب قبر میں آیا تھا تو گناہوں کی گٹری لے کر کے آیا تھا، پاپ ہی پاپ تھے، آخر کیا وجہ ہے کہ جو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھولی جا رہی ہے، اس کو جنت کا پروانہ دیا جا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے کہ اے فرشتو، تم دیکھتے نہیں ہو جب یہ قبر میں آیا تھا تو گناہوں کی گٹری لے کر کے آیا تھا، لیکن قبر کے باہر ایک 5 سال کا بچہ چھوڑ کر کے آیا تھا جو آج اس کی قبر کے سرخانے کھڑے ہو کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے یہ کہہ رہا ہے یا اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما۔ اے فرشتو، میں اس کے باپ کے گناہوں کو دیکھوں یا اس بچے کی دعاؤں کو دیکھوں، یہ مجھے رحمان کہہ کر کے پکارے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے، اس لیے میں اے فرشتو اس کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے میں نے اس کے باپ کو بخش دیا اور اس کے باپ کو جنت کی بشارت دے دی۔